بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کی۔ تو پاکستان میں جب یہ بنا تو ہمارے ارباب اقتدار کی توجہ بالکل اس طرف نہیں تھی، اور پاکستان میں انگریز کا کالا قانون تعزیرات ہند کو بطور قانون کے نافذ کر دیا گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء امت اپنی اس فقہ سے، قانون فقہ حنفی سے موجودہ دور کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق قانون سازی کریں۔ ترتیب ہی دینی ہے، قانون تو سارا لکھا ہوا مدون موجود ہے، مرتب کر کے آج کی زبان اور بیان میں، آج کے اسلوب میں دفعات بنا کے اسے ملک میں لاگو کرنے کی سعی کی جائے۔ مفتی اعظم مفتی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، انہوں نے فقہ البیوع کے آخر میں بیوع کے مسائل جو پاکستان میں بطور قانون کے نافذ ہونے چاہیے، دفعات کی شکل میں مرتب فرمائے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ فقہ البیوع کا خلاصہ بھی ہے اور دفعات بھی ہیں۔ اس انداز سے پاکستان کے قانون کی تمام دفعات کو مرتب کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت علوم و فنون پہ محنت ہوئی، تعاون سے
میں کہ جہاں چار طرف علم کا دورہ تھا، کوفہ شہر میں ان کے والد کو ان کے دادا حضرت امام صاحب کے والد ثابت کے لیے دعا فرمائی تھی. ان دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ کام لیا اور انہوں نے فقہ کی تدوین اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے تھوڑے ہی عرصے میں کی اور 80-82 ہزار مسائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت سے مستنبط کر کے امت کو دیا. تو نبی علی کرم اللہ وجہ کے لیے اور نبی پاک نے پیشن گوئی فرمائی تھی جناب سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی تھی سورہ جمعہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور نبی پاک نے لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، مختلف الفاظ سے یہ روایت تقریباً معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، صحیح ہے. بخاری نے، مسلم نے اور دیگر صحاح نے اسے روایت کیا ہے. اور اس کا مصداق جمہور امت کے ہاں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، تقریباً اکثر حضرات کے ہاں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن سے پڑھنے پڑھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے. کوئی غالباً 25-30 سال کی عمر کے لگ بھگ تھے جب عامر شعبی نے امام صاحب کو اس کی طرف متوجہ فرمایا تھا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر بقیہ ساری زندگی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تعلم میں گزاری اور اپنے شاگرد جو 1000 کی تعداد میں تھے تقریباً، ان میں سے 40 بڑے بڑے شاگردوں کی ایک کمیٹی بنا کے امام صاحب ایک ایک مسئلے میں ان کے ساتھ مل کے غور و فکر کرتے تھے. اصول کتاب و سنت سے اخذ فرمائے، ان اصولوں پر مسائل کو رکھتے اور دین کے مسائل کتاب و سنت سے شریعت کے مسائل مستنبط فرماتے ہیں. چنانچہ امام صاحب فرماتے کہ سب سے پہلے میں قرآن پاک میں مسئلہ دیکھتا ہوں، نہ ملے تو سنت رسول اللہ، نہ ملے تو صحابی کا قول، اور اگر صحابی کا قول بھی نہ ملے تو پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں. اور مجتہدین صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں مانتا، اجتہاد کرتا ہوں. کیوں؟ ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی مجتہد ہے اور میں ہی مجتہد ہوں. اور مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہوتی، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرے اور مسئلے کو خود کتاب و سنت سے مستنبط کرے.
بہرحال امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان مآخذ سے شریعت کے مسائل کو مستنبط فرمایا شرعی انداز سے. چنانچہ موفق مکی لکھتے ہیں وضع ابو حنیفہ مذہبہ شورى بینہم لم یستبد بنفسہ دونہ. بقیہ تمام فقہا کی فقہیں ایک شخص کی آراء ہیں، ایک شخص کا اجتہاد ہے، لیکن امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے حنفی فقہ وہ شورعی ہے، ایک کی کا اجتہاد نہیں، متعدد لوگوں کا اجتہاد ہے. چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک مہینہ لگ جاتا تھا ایک مسئلے میں، یا مہینے سے بھی زیادہ، اور دلائل کا تبادلہ ہوتا، پھر کہیں جا کے کوئی ایک بات طے ہوتی ہے اور اسے تحریر کیا جاتا. اس پہ ابھی بہت سا کام ہو چکا ہے امام صاحب کی اس مجلس شورا پہ. مولانا سید احمد شاہ جو حضرت علامہ نور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، ان کی بخاری کی شرح ہے، اس میں حضرت نے اس شرح پہ بحث کی ہے، اردو میں ہے وہ کتاب. اور کراچی کے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس پہ مقالہ لکھا ہے، پی ایچ ڈی مقالہ، چھپا تو نہیں البتہ مجھے انہوں نے بھیجا، تو تفصیلی مقالہ ہے امام صاحب کے اس مجلس شورا کے اوپر. پر انہوں نے مواد اکٹھا کیا کتابوں سے، جہاں جہاں کوئی چیز انہیں ملی انہوں نے سب اکٹھی کر کے یکجا کر دیا. تو یہ شرکاء مجلس کون تھے؟ تو یہاں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں حضرت نے لکھا ہے کہ مفتی عزیزالرحمان بجنوری اور ڈاکٹر محمد میاں صدیقی ان حضرات نے ان پہ کام کیا، اور ان 40 افراد کی کمیٹی کو وعدے کیا. اس پہ غیر مقلدین نے بھی کتابیں لکھی ہیں ان مجلس شورا، اس مجلس شورا کے خلاف. یا ہمارے ہاں غالباً یا گوندلوی تھا گجرا والا، اس نے اس کے خلاف کتاب لکھی، اور بھی کئی لوگوں نے لکھی غیر مقلدین نے. تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر مقلدین نے جو اس مجلس شورا کے خلاف کتاب لکھی ہے تو اسے ان کتابوں کا جواب دیا جائے، غیر مقلدین کی، ان کے بودے اعتراضات غلط باتوں کو صاف کیا جائے، مجھے ضرورت ہے، ورنہ اس عنوان پہ کام تو ماشاءاللہ ہوا. تو یہاں 20 نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. تو بارہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. ان میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام یعقوب تھا، سن 113 اور ائمہ سے انہوں نے استفادہ کیا، یہ ایک نمایاں شخصیت ہیں. اور ان کے بعد پھر امام محمد رحمہ اللہ تعالی، محمد بن حسن ابن فرقد الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، یہ 132 میں پیدا ہوئے اور 198 میں ان کا انتقال ہوا. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام یوسف رحمہ اللہ تعالی سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. الفقہ انفی کی تمام کتابیں مرتب کرنے والے یہی ہیں، بنیادی مسائل مرتب کرنے والے. اور ان کی کتابیں 6 کتابیں جو ظاہر روایت کے راوی ہیں، مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر. جو انہوں نے امام صاحب سے بلا واسطہ یا بالواسطہ، یعنی امام یوسف کے واسطے سے
جو مسائل لیے تھے وہ جمع فرمائے، اور اس پہ پھر فقہائے احناف نے کام کیا، اور وہ تمام مسائل ظاہر روایت کے جو کتاب الاصل کے نام سے آج چھپے ہوئے بھی ہیں، ان پہ پھر بہت سے حضرات نے کام کیا. مثلا حاکم شہید کی الکافی ہے، علامہ زرخسی کی مبسوط ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی کتابیں ہیں جو سب کے سب اسی روایت پر ہی لکھی گئی ہیں. ان کتابوں کے بعد پھر کچھ اور کتابیں بھی لکھی امام محمد نے، ہارونیات، کیسانیات، رقیات، اور امام یوسف کی امالی، اور حسن بن زیاد کی المجرد. یہ کتابیں نوادر کہلاتی ہیں. اور کچھ کتابیں جو فتاوی اور واقعات کے نام سے موسوم ہیں. یہ بات کے مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے جو امام صاحب کے اصولوں پر مزید مسائل کا استخراج کیا، پیش آمدہ نئے مسائل کا، وہ فتاوی اور واقعات کہلاتی ہیں. فقیہ اللہ سمرقندی کی کتاب النوازل، علامہ ناطفی کی کتاب مجموع النوازل الواقعات، صدر الشہید کی الواقعات، وغیرہ وغیرہ کتابیں یہ فتاوی کہلاتی ہیں. تو فقہ حنفی کی عام کتابوں کے یہاں پہ نام لکھے ہیں، یہ اکثر آپ ان میں سے بہت سی پڑھ چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں. یہاں ایک بحث چلتی ہے فقہا کے طبقات کی اور ایک مسائل کے طبقات کی. اور آپ نے افتاء اصول افتاء کتاب اگر پڑھ لی تو اس میں بھی یہ بحث ہے، ممکن ہے آپ نے پڑھی ہوگی، اور اگر استاد صاحب نے نہیں پڑھائی تو بہرحال کتاب میں لکھی تو ہوئی ہیں. تو ایک طبقہ ہے مجتہدین فی الشرع کا، مجتہد مطلق جنہیں کہتے ہیں. یہ براہ راست ادلہ اربعہ سے اصول، کلیات اور جزیات مستنبط کرتے ہیں. اور دوسرے مجتہدین فی المذہب جو اپنے امام مجتہد مطلق کے اصولوں کے ماتحت رہتے ہوئے، ان کے پابند رہتے ہوئے جو جزیات اور فروعی مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، جیسے کہ امام یوسف، امام محمد وغیرہ. تو یہ مجتہد منتسب بھی کہلاتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ تو یہ مجتہدین فی المذہب کہلاتے ہیں. تیسرے مجتہدین فی المسائل. مجتہد فی المسائل وہ حضرات ہیں کہ جو نئے پیش آمدہ مسائل کو انہی اصولوں پر جو ان کے امام نے مرتب کیے ہیں، لیکن امام سے ان مسائل میں کوئی تصریح نہیں ہے، نہ امام سے نہ مجتہدین فی المذہب سے. تو یہ بات کہ حضرات آ کے
ان نئے مسائل میں اجتہاد کر کے ان کا حکم واضح کرتے ہیں، جیسا کہ امام خصاف ہیں، امام طحاوی ہیں، ابو الحسن کرخی ہیں، شمس الائمہ الحلوانی ہیں، شمس الائمہ سرخسی ہیں، فخر الاسلام بزدوی ہیں، اور فخر الدین قاضی خان ہیں. اور ان کے بعد پھر اگلا طبقہ ہے صحابہ تخریج کا، جو اجتہاد تو نہیں کر سکتے لیکن صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ کوئی مجمل قول ہے جس میں دو وجہیں ہیں، میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ متعین کرتے ہیں کہ اس میں یہ وجہ ہے، یا مجمل ہے اس کی تفصیل فرما دیتے ہیں، یا کوئی معتمد الامرین ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ امر ہے اس میں دوسرا نہیں ہے، تو مجمل اور ذو وجہین ذو امرین اقوال کی یہ توضیح کرتے ہیں، یہ اصحاب التخریج کہلاتے ہیں، جیسا کہ امام جساس راضی وغیرہ. اصحاب الترجیح جو بتاتے ہیں کہ دو قولیں دونوں صحیح ہیں، لیکن ان میں سے اولا کون سا ہے، اصح کون سا ہے، صحیح دونوں اصح کون سا ہے، زیادہ اوضح کون سا ہے، زیادہ اوفق کون سا ہے، ارفق للناس کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو جو وضاحتیں کرتے ہیں یہ اصحاب الترجیح کہلاتے ہیں، جیسا کہ صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ. اور اگلا طبقہ ہے ممیزین مقلدین، اصحاب التمییز. ان کا کام صرف اور صرف تمیز کرنا ہوتا ہے صحیح اور سقیم میں، صحیح اور ضعیف میں، جو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے اور یہ ضعیف قول ہے، اس کو لینا اس کو نہیں لینا. جو کمزور روایات کو الگ کرتے ہیں، ظاہر روایت اور روایت نادرہ کی پہچان رکھتے ہیں، جیسے کہ صاحب کنز ہیں علامہ نصفی، اور صاحب مختار ہے علامہ موصلی، صاحب وقایہ ہیں علامہ تاج الشریعہ وغیرہ حضرات. اور ساتواں طبقہ ہے مقلدین کا. مقلدین جو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے، جیسے کہ آج کل ہمارے مفتیان کرام ہیں جو صرف اور صرف فتوے نقل کرتے ہیں، کتاب میں فتویٰ دیکھا وہاں سے نقل کر دیا. لیکن یہ ممیزین مقلدین پہلے زمانے میں تو ہوتے تھے جو فقہ کی فتاوی کی کتابوں سے، عربی کتابوں سے مسئلہ نکال کے تو لکھ کے لوگوں کو دیتے تھے. اور اب اس سے بھی نچلا درجہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ اردو فتوے کی کتابیں جو ہیں، یا اب نیا جو ٹرینڈ چلا ہے کہ نیٹ سے مختلف ویب سائٹ سے فتوے کو کاپی کیا اور آگے مستفتی کو پیش کر کے دے دیا. اب یہ سارے اسی میں آئیں گے، غیر ممیزین مقلدین. نہیں پتا کہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، بس وہ کسی سائٹ میں موجود ہے، انہوں نے اٹھایا وہاں سے کاپی کیا اور پیش کر دیا آگے، محض اعتماد پہ کہ جی فلاں ادارے کا ہے اور صحیح ہوگا نا. وہ ادارہ اتنا بڑا تو ان کو کچھ پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، راجی کیا ہے مرجو کیا ہے. تو یہ غیر ممیزین محض مقلدین. دوبارہ یہ فقیہ تو نہیں کہلا سکتے. تاہم فقہا بھی انہی میں ہوں گے جو اس طبقے کے، یعنی ممیزین کے نیچے جو غیر ممیزین فقہ کا فن رکھنے والے ہیں، جو فقہ کو سمجھنے والے ہیں، وہ بھی اسی طبقے میں ہی آئیں گے. بہرحال فقہ حنفی کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی ہر زمانے کے اندر. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے فقہ حنفی دنیا کے اندر بطور قانون کی رائج ہوئی. آج تک دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ممالک میں اسلامی حکومتیں جو قائم ہوئی ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق ہی وہ رہی ہیں آج تک پوری دنیا میں. اور فقہ شافعی اور فقہ حنبلی یہ فقہ حنفی کے بعد ہیں کہ ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا قضاء میں اور بطور قانون کے نفاذ میں جو اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی کو عطا فرمایا. تاریخ دیکھیں، وقت نہیں تفصیلات کا، تاریخ دیکھیں آپ، ہر دور میں بڑی بڑی جتنی حکومتیں آئی ہیں، مثلا عباسی ہے، مثلا خلافت عثمانیہ ہے، مثلا ادھر ہندوستان کی حکومت ہے، یوں دنیا کے اکثر ممالک، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ترکی، روس، چین اور وہ خلافت عثمانیہ 3 بر اعظم محیط تھی، عراق، مصر، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے 3 بر اعظم
اور اس سب پہ فقہ حنفی ہی نافذ رہی ہے۔ تو آگے انہوں نے ایک تقابل کیا ہے جس میں اسلامی نظام قانون و عدل کو واضح کرنے کے لیے کچھ ملکی قانون اور اسلامی قانون کا کچھ تھوڑا سا تقابل کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر اس تقابل کو ہم سرسی نظر سے انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں دیکھ لیں گے۔ آج اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ هذا المرام بهذا القناة